بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. آج اچھا ہوا کہ کم از کم جو بلوچستان کی اس وقت ایک برننگ ایشو ہے اور جو جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا ہے، سب سے پہلے تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہماری جو شہداء ہیں وہ سویلین ہیں، وہ ہمارے فورسز کے جوان ہیں، ان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑے سانحے پہ یہاں ایک دن نہیں، کم از کم تمام پارلیمنٹیرین کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ اس کے اوپر بات کریں تاکہ اس مسئلے کی تہ تک پہنچا جا سکے. اس موقع پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈیفنس منسٹر صاحب ہے، ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ کوئی بھی بات کرے گا، وہ اس ایشو پہ اپنا جو موقف ہے وہ بتائے گا یا جو واقعات ہے اس کی ڈیٹیل بتائے گا اور پارلیمنٹ کو اعتماد ملے گا. لیکن ان کی دل و دماغ پہ پی ٹی آئی سوار ہے، سوشل میڈیا سوار ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آج ایک ماحول بناتے، آپ بات کرتے ایک نیشنل کنسنسس کی، لیکن اس کی بجائے خواجہ صاحب جو ہے نا میں آپ کی تقریر آپ سنا رہے، اس پہ کتنی دفعہ انہوں نے بلوچستان کا ذکر کیا اور اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے. اس کو سب کچھ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اوپر جو وہ الزام تراشی کرنے پہ تلا ہوا ہے. اگر ان کی اندر کوئی بھی اخلاقی جرت ہوتی، اگر کوئی بھی اس کے اندر جو ہے نا ایک کوئی شرم اور حیا ہوتا، آج وہ یہ کہتا کہ میں ریزائن کرتا ہوں اور میں جو کم از کم یہ بدترین سیکیورٹی فیلیور ہے، یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے. دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں، ہم کسی طور پر اس قسم کی واقعات کی ہر لحاظ سے مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی پالیسی کو جو ہے ریویزٹ کیا جائے. آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کی اس وقت جو ملک میں دہشت گردی کا، جو ملک میں اس وقت جو خاص کر ہم امن و امان کی صورتحال ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ جب ملک میں قانون نہ ہو، جب ملک میں آئین نہ ہو، جب کسی اداروں کا احترام اور رسپیکٹ نہ ہو، جب پارلیمنٹ جو ہے نا صرف ایک برائے نام پارلیمنٹ بن جائے، اور وہ پارلیمنٹ جناب چیئرمین، وہ پارلیمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر بلوچستان اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں جو نمائندگی ہے وہ عوام کی نمائندے نہیں ہے، وہ فارم 47 کے نمائندے، وہ عوام کے نمائندے نہیں ہے. جب آپ اپنے اصلی نمائندگان کو آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں، آپ اس کو پارلیمنٹ سے باہر رکھیں اور ان لوگوں کو پارلیمنٹ میں رکھیں جس کا عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو یہ بتاؤ وہ ملک کو کیسے چلائے گی؟ وہاں پالیسیاں کیا پالیسی ہوں گی؟ کیونکہ اس وقت سب سے پہلی جو کہ ایک فراڈ الیکشن ہوا ہے، ایک جعلی طریقے سے جو ہے نا اسمبلی وجود میں لائی گئی ہے اور وہ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں جس کے پاس حق نہیں ہے کوئی اسمبلی میں بیٹھے، اس کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ حکومت بنائیں، وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس لیے کہ اس پارلیمنٹ میں اس وقت وہ قوت، وہ طاقت نہیں ہے کہ عوام کی نمائندگی کرے. اس لیے ہم نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ری الیکشن کروایا جائے، فیئر فری الیکشن ہو اور صحیح عوام کی نمائندگی جو ہے اس کو موقع دیا جائے اور پارلیمنٹ کو تب طاقت مل سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی ایشوز کیا ہیں. آپ نے کبھی ادھر جو ہے نا، اگر آپ اس کو اپنی نمائندگی نہیں دیتی، آپ اس کے حقوق نہیں دیتی، آپ اختر مینگل جیسے ایک پاکستان اور آئین کے اوپر یقین رکھنے والے کے اوپر، ان کی پوری پارٹی کے اوپر پرچے کرے،
1700 लोगों के ऊपर पर्चा हुआ, लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारा आदिल बादई जो एमएनए है यहां से बैठा हुआ है इधर, उसके घर पे चापे पड़ रहे हैं, वो पुलिस और इंतजामिया उस पे लगे हुए हैं कि कैसी पीटीआई को तोड़े, कैसी पीटीआई को कमजोर करे। और इसकी जो असल काम है कि वो सिक्योरिटी दे, तहफ्फुज़ दे, अमन कायम करे, उस पर मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो इस मौके पे पीटीआई समझती है कि इस वक्त ये सब मामलात जो हो रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल किरदार की वजह से हो रहे हैं। मुल्क में न कोई आइन रहा, मुल्क में न कोई आइन रहा, न कोई कानून रहा, न किसी इदारों के कोई रिस्पेक्ट है। अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आपके ताल्लुकात ईरान के साथ जो आपकी खारिजा पॉलिसी है, आपने अपनी खारिजा पॉलिसी को रिविजिट करना होगा। आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खुशगवार नहीं, आपने अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात बनाए और जिस तरह वहां ट्रीटमेंट हो रही है वो इंतहाई अफसोसनाक है। आपको बिल्कुल आपको कंसर्न है, आपकी इश्यूज हैं, आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा, हमारी भी कंसर्न है बहुत चीजों पे, लेकिन उसके लिए आपके पास डिप्लोमेटिक चैनल मौजूद हैं। आप डिप्लोमेटिक चैनल को इस्तेमाल करें, अपने दोस्त ममालिक को इस्तेमाल करें, ताकि ये जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रहा है उसके मुज़ाकरात से टेबल के ऊपर उसके मामलात को हल किया जाए। ना कि आपने जो है ना पहली दफा ये हुआ कि इस वक्त जो बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे और खासकर तुर्कमेनिस्तान इलाकों पे